بادشاہی مسجد کی تاریخ بادشاہی مسجد لاہور، پاکستان میں واقع ایک شاندار تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ عظیم تاریخی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے اور مغل دور کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس مضمون میں ہم بادشاہی مسجد کی تاریخ، اس کی تعمیراتی خصوصیات اور پاکستان کے ثقافتی ورثے میں اس کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ بادشاہی مسجد کی تاریخ جنوبی ایشیا میں مغلیہ دور سے ملتی ہے۔ مغلیہ سلطنت، جس نے 16 سے 19 صدی تک برصغیر پاک و ہند پر حکمرانی کی، اپنے عظیم تعمیراتی منصوبوں کے لیے مشہور تھی۔ شہنشاہ اورنگزیب، چھٹے مغل شہنشاہ نے 1671 میں بادشاہی مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اورنگزیب ایک دیندار مسلمان تھا اور ایک ایسی مسجد بنانا چاہتا تھا جو مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کی عکاسی کرے۔ مسجد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ پہلے کی عمارت کی جگہ تھی جسے بھاٹی گیٹ کہا جاتا تھا۔ بھاٹی گیٹ ان 13 دروازوں میں سے ایک تھا جو لاہور کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ علاقے کو صاف کر دیا گیا اور اورنگزیب کے رضائی بھائی فدائی خان کوکا کی نگرانی میں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر ایک وسیع اور وقت طلب عمل تھا۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے سلطنت کے مختلف حصوں سے ہنرمند کاریگروں اور مزدوروں کو لایا گیا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد میں سرخ بلوا پتھر اور سنگ مرمر شامل تھے، جو عام طور پر مغل فن تعمیر میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ مسجد روایتی مغل طرز تعمیر کی پیروی کرتی ہے، جس میں فارسی، وسطی ایشیائی اور ہندوستانی ڈیزائن کے اثرات ہیں۔ اس میں ایک بڑا مرکزی صحن ہے جس کے چاروں طرف 4 مینار اور ایک وسیع نماز گاہ ہے۔ مرکزی نماز ہال 1,00,000 نمازیوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ پیچیدہ نقش و نگار، سنگ مرمر کی جڑوں اور خطاطی سے مزین ہے۔ مرکزی دروازہ ایک زبردست گیٹ وے ہے جسے ایک بلند دروازہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ترجمہ شاندار دروازہ ہے۔ یہ پیچیدہ ہندسی نمونوں اور قرآن کی آیات سے مزین ہے۔ بادشاہی مسجد کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی دلکش ہے۔ نماز گاہ کو خوبصورت فریسکوز، پھولوں کی شکلوں اور قرآنی نوشتوں سے مزین کیا گیا ہے۔ سنگ مرمر کا فرش جیومیٹرک پیٹرن اور رنگین ٹائلوں سے مزین ہے، جس سے جگہ کی بصری کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرکزی گنبد، چھوٹے گنبدوں کے ساتھ، مسجد کے فن تعمیر کی شان میں اضافہ کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر شروع ہونے کے 3 سال بعد 1674 میں مکمل ہوئی۔ اورنگزیب کے اعزاز میں مسجد کا نام بادشاہی رکھا گیا تھا، جو بادشاہ یا شہنشاہ کا خطاب رکھتے تھے۔ مسجد خطے کے مسلمانوں کے لیے عبادت کا ایک اہم مرکز بن گئی، جو دور دراز سے زائرین اور نمازیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ صدیوں کے دوران بادشاہی مسجد نے متعدد تاریخی واقعات اور تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ 19 صدی کے اوائل میں سکھ سلطنت کے دوران مسجد کو مختصر طور پر ایک گرودوارے میں تبدیل کر دیا گیا، جو سکھوں کی عبادت گاہ تھی۔ تاہم انگریزوں کے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد کو اس کے اصل مقصد میں بحال کر دیا گیا۔ 1852 میں برطانوی حکومت نے بادشاہی مسجد کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے اقدامات اٹھائے۔ مسجد نے اپنی ساختی سالمیت کو یقینی بنانے اور مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے کئی بحالی کے منصوبے لگائے۔ 1947 میں جب پاکستان نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تو بادشاہی مسجد نئی قوم کے اسلامی تشخص کی ایک اہم علامت بن گئی۔ یہ عبادت گاہ اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام کے طور پر کام کرتا رہا۔ حالیہ برسوں میں بادشاہی مسجد اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مزید بحالی اور تزئین و آرائش سے گزری ہے۔